الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل البشر وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه الأولياء والأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات شوق محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آج کی یہ کانفرنس تحفظ ختم نبوت دفاع صحابہ کے حوالے سے ہے۔ میں ابتدائی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار بطور نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس کو میری بات سمجھ میں آئے تو وہ بآواز بلند کیا کہے گا؟ مردوں کی طرح نہیں، مردوں کی طرح کہے، کیا کہے گا؟ شاعر کہتے ہیں کریں نوری بھی دربانی بشر ایسا بھی ہوتا ہے۔ نوری کہتے ہیں فرشتوں کو، فرشتے بھی جس کے در کے غلام ہوں اس انسان کا کیا کہنے۔ تو شاعر کہتا ہے کرے نوری بھی دربانی بشر ایسا بھی ہوتا ہے، شجر جو چل کے آ جائے امر ایسا بھی ہوتا ہے۔ میرے آقا نے درختوں کو بلایا تو درخت آ گئے، تو اسی کو شاعر کہتا ہے کرے نوری بھی دربانی بشر ایسا بھی ہوتا ہے، شجر جو چل کے آ جائے امر ایسا بھی ہوتا ہے۔ جو کل تھا غار کا ساتھی، جو کل تھا غار کا ساتھی وہ ہے آج 7 روزے میں، بتا دو یہ زمانے کو کہ ہم سفر ایسا بھی ہوتا ہے۔ شان ابو بکر بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے جو کل تھا غار کا ساتھی وہ آج ہے 7 روزے میں، بتا دو یہ زمانے کو ہم سفر ایسا بھی ہوتا ہے۔ بنا پھرتا تھا جو قاتل، بنا پھرتا تھا جو قاتل، عمر فاروق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے نکلے تھے۔ شاعر کہتے ہیں بنا پھرتا تھا جو قاتل، گرا وہ آگ کے قدموں میں، کسی کو زیر کرنے کا اثر ہنر ایسا بھی ہوتا ہے۔ بنا پھرتا تھا جو قاتل، بنا پھرتا تھا جو قاتل، گرا وہ آگ کے قدموں میں، کسی کو زیر کرنے کا ہنر ایسا بھی ہوتا ہے۔ کبھی دریا کبھی ان کو درندے راستہ دے دے، کبھی دریا کبھی ان کو درندے راستہ دے دے، محمد کے صحابہ کا گزر ایسا بھی ہوتا ہے۔ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہی شوق سے بولے سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کبھی دریا کبھی ان کو درندے راستہ دے دے، محمد کے صحابہ کا گزر ایسا بھی ہوتا ہے۔ جہاں والوں سے کہتے
یہ صدا یہ نیل کی موجیں، دریائے نیل آج بھی عمر کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے، جہاں والوں سے کہتی ہے صدا یہ نیل کی موجیں، عمر کی ایک چٹھی کا اثر ایسا بھی ہوتا ہے۔ واجب الاحترام قابل قدر علماء کرام، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی اس کانفرنس کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت، دفاع صحابہ و اہل بیت۔ ختم نبوت، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی، کوئی اور پیغمبر نہیں آنا۔ تو میں اپنی بات کو پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے عنوان سے اس انداز میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات ہے، آقا کریم کی دوسری بات ہے، تیسری آقا کریم کی جماعت ہے۔ آقا کریم کی ذات بھی اعلیٰ ہے، آقا کریم کی بات بھی اعلیٰ ہے، آقا کریم کی جماعت بھی اعلیٰ ہے۔ اگر ہم آقا کریم کی ذات کو دیکھتے ہیں، پھر ہمیں پیغمبر کی نبوت نظر آتی ہے۔ صرف نبوت ہی نہیں، پیغمبر کی ختم نبوت نظر آتی ہے۔ نبوت وہ ہوتی ہے، عام انسانوں میں نبوت میں فرق کیا ہے؟ میری اور آپ کی پیدائش جس خمیر اور مٹی سے تیار ہوا ہے وہ دنیا کا خمیر تھا، دنیا کی مٹی سے خمیر تیار ہوا ہے، لیکن نبوت کی ذات کا خمیر وہ جنت کی مٹی سے تیار ہوتا ہے، لیکن پاک پیغمبر ختم نبوت کی ذات کا خمیر وہ جنت الفردوس کی مٹی سے تیار ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے۔ دنیا کو دیکھا جائے، اس مٹی سے تیار ہونے والے اس انسان کے خمیر کو جب دیکھتے ہیں، یہ انسان جو بولتا ہے، بولنے کے بعد اس کے جسم سے گرمی کی وجہ سے پسینہ نکلتا ہے، بدبو آتی ہے، نبوت بولتی ہے، پسینہ آتا ہے، خوشبو آتی ہے، یہ بولتا ہے، منہ سے لعاب نکلتا ہے، بدبو آتی ہے، نبوت بولتی ہے، منہ سے موتی چڑھتے ہیں، یہ بولتا ہے، یہ چلتا ہے، اس لیے جب یہ بولو براز کرتا ہے اس سے بدبو آتی ہے۔ جب خاتم الانبیاء نبوت تقاضا کرتی ہے پھر اس سے بدبو نہیں، خوشبوئیں آیا کرتی ہے۔ تبھی تو کہتا ہوں جب یہ انسان سوتا ہے، سونے کی وجہ سے آنکھوں پر بھی نیند آتی ہے، دل بھی نیند کے غلبے میں چلا جاتا ہے۔ نبوت جب سوتی ہے آنکھوں پر نیند تو آتی ہے لیکن دل جاگتا ہے، کبھی نبوت سو جائے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک نبی کی ذات ہوتی ہے، پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ ہے، لیکن جو امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، ختم الرسل ہے، فخر الرسل ہے، محمد الرسول اللہ ہے، ان کی ذات اتنی اعلیٰ ہے۔ آپ کی نبوت بھی ذاتی ہے، باقی پیغمبروں کی نبوت پیغمبر کی نبوت کی وجہ سے ہے، لیکن محمد کی نبوت ذاتی نبوت ہے۔ پاک پیغمبر کی نبوت لامحدود ہے، جس طرح رب کی خدائی لامحدود ہے، پیغمبر کی نبوت بھی لامحدود ہے۔ اس لیے کہ جہاں پر رب کی خدائی ہے وہاں پر مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے، نبوت ہے۔ اس لیے کہ پاک پیغمبر کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ قیامت کی صبح تک اگر رب نے کسی کو نبوت عطا کی ہے انہیں محمد الرسول اللہ ایک پیغمبر کی ذات ہے۔ حضور کو نبوت ملی، ذاتی نبوت ہے۔ آپ کی نبوت لامحدود ہے، یہ علماء جانتے ہیں آپ کی نبوت لامحدود ہے۔ پیغمبر کی ختم نبوت اس کو لامحدود ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اگر جب نہیں مانیں گے تو پیغمبر کے بعد کسی نبی کا اگر ذہن میں تصور بھی لاؤ گے، پیغمبر کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، آپ اس سے دلیل بھی مانگو گے، پھر آپ کا ایمان نہیں لیتا۔ اس لیے کہ پیغمبر کی ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد کسی سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ محمد کی ختم نبوت کی مہر لگ چکی ہے۔ اور دوسری بات، تحفظ ختم نبوت کا عنوان ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہنے لگے، ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے
تحفظ کی وجہ سے میں عمر کہتا ہوں ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور وہ ایک رات کے کچھ لمحے عطا کر دو، اس لیے کہ جس نے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ گرامی قدر سامعین، عنوان بڑا طویل ہے، میں مختصر کرتے ہوئے آگے دوسری بات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ دوسرا لفظ ہے دفاعی صحابہ۔ دفاعی صحابہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ دفاعی صحابہ کو رب کا قرآن کرتا ہے، اللہ نے خود کیا ہے، اللہ نے قرآن میں خود دفاع کیا ہے، پیغمبر کے اشاروں کا کیا ہے، پیغمبر کے وفاداروں کا کیا ہے۔ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب انہیں کہا جاتا تھا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، انہوں نے کہا ہم ان بیوقوفوں کی طرف ایمان لائے، ان کی طرح ایمان لے کے آئے۔ رب نے کہا جو میرے نبی کے اشاروں کے متعلق جو زبان استعمال کرے گا میں رب انہی الفاظ میں انہیں جواب دے کر کے بتاؤں گا، الا انہم هم السفہاء، صرف یہ بیوقوف نہیں ہے جنہیں تم بیوقوف کرتے ہو، یہ بیوقوف نہیں، یہ نبی کے سچے عاشق ہے۔ بیوقوف تم ہو جس زبان سے کفر آیا تھا رب نے اسی زبان سے جواب دے دیا تھا۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے، اکتوبر کو دیکھتے ہوئے یوں بھی کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے والسماء والطارق، اللہ نے قسم اٹھائی ہے، آسمان کی قسم، طارق کی قسم۔ طارق کسے کہتے ہیں؟ وہ رات کو چمکنے والا وہ ستارہ ہوتا ہے جس کے سامنے بادل آ جائیں، بادل کو ہٹا کر پھر بھی چمکتا ہے۔ اور ایک طارق جنگ کا طارق تھا جنہیں اعظم طارق کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ رب نے ایک آسمان کا طارق بنایا تھا، ایک زمین کا طارق ہے۔ آسمان کے طارق کے سامنے بادل آ جائیں وہ اپنی روشنی کو پھر بھی بڑھاتا ہے۔ زمین کے طارق کے سامنے جب کفر آ جائے، شیعت آ جائے، رافضیت آ جائے، پھر بھی وہ صحابہ کے ڈنکے بجاتا ہے۔ جیسے آسمان کے طارق کی روشنی کو چھپا نہیں سکتے، اس طرح زمین کے طارق کی روشنی بھی چھپ نہیں سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، ایمان صحابہ، کردار صحابہ، یلغار صحابہ، جہاد صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اب لوگ کہتے ہیں ختم نبوت کا تحفظ ہوگا تو تب بات دوسری صحابہ کی ہوگی۔ میں نے کہا جب تک صدیق کا تحفظ نہیں ہوگا تو ختم نبوت کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ 3 دن 3 راتیں تحفظ کرنے والے ختم نبوت کے اس وفادار، اس جانثار دوست کا نام ابو بکر ہے۔ اگر ابو بکر کا دفاع نہیں ہے، ابو بکر کا تحفظ نہیں ہے، اللہ کی قسم ختم نبوت کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ آج سے یہ عزم کر کے جاؤ انشاءاللہ ہم تحفظ ختم نبوت بھی کریں گے لیکن صدیق کی طرح کریں گے انشاءاللہ۔ ہم تحفظ ختم نبوت